अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम जो भी करना चाह रहे हैं, हम जहाँ भी जाना चाह रहे हैं, हम जो भी बनना चाह रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों के लिए एक काम बेपनाह अहमियत का हामिल है, और उस एक काम को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये जो सेल्फ कंट्रोल है, आप यकीन कीजिए, हम जो भी बनना चाहते हैं, हम जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, उसके अंदर जितना बड़ा किरदार एक इंसान के सेल्फ डिसिप्लिन का है, इतना बड़ा किरदार किसी भी दूसरी चीज़ का हो ही नहीं सकता। लिहाजा आज हमने सेल्फ डिसिप्लिन पे बात करनी है, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है हम उसको लेकर के चलेंगे और उस पर बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक इंसान का गोल सेट करना। गोल सेटिंग। आप कहेंगे ये गोल सेटिंग क्यों है, ये क्लियर गोल सेट क्यों करने हैं? इसलिए ताकि हमें पता लगे हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। मेरे गोल्स, मेरे अहदाफ, मेरे टारगेट्स मुझसे किस चीज़ के मुतकाज़ी हैं, लेकिन मैं किस सिमत के अंदर जा रहा हूँ। लिहाजा अपनी डायरेक्शन को जानने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें गोल सेटिंग करनी है, अपने अहदाफ को मुकर्रर करना है, और अपने अहदाफ वो हों कि जो जो क्लियर हों, जो बिल्कुल स्पेसिफिक और क्लियर हों। अपने अहदाफ कि जिनकी पैमाइश की जा सके, कि जैसे आप इतना पैसे कमाना चाहते हैं, उसमें से कितने पैसे आप कमा चुके हैं, कितने बाकी हैं, और ये टाइम बाउंड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई मैं किस वक़्त से पहले पहले इस काम को निपटाना चाहता हूँ। अगरचे बाज़ औक़ात टाइम बढ़ाना पड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी गोल सेटिंग करते वक़्त हमारा गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, हमारा गोल अटेनेबल होना चाहिए, हमारा गोल मेजरेबल, कि भाई मैं कितनी क्वांटिटी के अंदर मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं कौन सी डिग्री कमाना चाहता हूँ, ये कौन कितने पैसे कमाना चाहता हूँ, और फिर इसका टाइम बाउंड होना। अगली बात वो ये है, हमारे जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म भी होने चाहिए और शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए। हमारे गोल लॉन्ग टर्म भी होने चाहिए और शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए। फिर अगली बात क्या है? बिल्ड हैबिट्स थ्रू रिपीटिशन। हमें हैबिट बनानी है, हमें रूटीन बनानी है, और ये रिपीटिशन के ज़रिए, ये बार बार करने से एक इंसान कोई हैबिट बना सकता है। जैसे अगर आप वॉक करना चाहते हैं, वॉक को हैबिट बनाना चाहते हैं, बहुत दफ़ा वॉक करने के बाद आपकी वॉक जो है वो एक हैबिट बन जाएगी, वो एक आदत बन जाएगी। अगली हैबिट बनाते हुए अगली बात जो हमें समझनी है वो है हैबिट स्टैकिंग। ये हैबिट स्टैकिंग क्या होती है? हैबिट स्टैकिंग ये होती है कि आप सुबह चाय की, आप फ़र्ज़ कर लें आप मेडिटेशन या मुराकबा स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अपने आप से कहें मैं सुबह चाय के कप पीने से पहले मैं मेडिटेशन 20 मिनट के लिए करूँगा, उसके बाद मैं चाय पीऊँगा, ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होऊँगा, और फिर मैं जब तक मेडिटेशन 20 मिनट की ना कर लूँ, मैं चाय नहीं पी सकता। तो ये हो गई हैबिट स्टैकिंग। ज़रूरी नहीं कि आप यही करें, सिर्फ बात समझाने के लिए। और इससे आगे क्या है कि और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। इंक्रीमेंटली इंक्रीजिंग अ हैबिट, हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट को बढ़ाना है, डेवलप करना है। जैसे कि आप 1 किलोमीटर वॉक करते हैं, और अब आप इसको पहले 1 किलोमीटर से या आधे किलोमीटर से स्टार्ट करें। फ़र्ज़ कर लें आप 10 मिनट की वॉक स्टार्ट करते हैं, आप एक हफ़्ता 10 मिनट की वॉक करते हैं या 15 मिनट की करते हैं, फिर 5-5 मिनट एक हफ़्ते के बाद बढ़ाते रहें, आप 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा अ हैबिट, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, इंक्रीमेंटली इंक्रीजिंग अ हैबिट, और डिफ़िकल्टी
builds willpower like muscle fiber over time. دیکھیے جو مشکلات ہمیں پیش آئیں گی وہ مشکلات ہماری ول پاور کو، ہماری قوت ارادی کو ڈیولپ کریں گی. جیسے جم کے اندر پریکٹس کرنے والا انسان آہستہ آہستہ اپنے مسلز کو ڈیولپ کرتا ہے، اسی طرح ہم جوں جوں مشکلات کو فیس کریں گے، ہمارا مشکلات کو فیس کرتے رہنا ہمارے اندر جو ول پاور ہے اس کو ڈیولپ کرتا رہے گا. اور پھر چوتھی بات، ٹریک پروگرس. آپ اپنی پروگرس پہ آپ کتنا جائزہ لیتے رہیں، آپ نے کتنی ترقی کی ہے، کتنا آگے بڑھے ہیں، کیا کچھ حاصل کر لیا، کیا کچھ رہ گیا. اور آگے اگلی جو پانچویں بات ہے، ہیو سیلف کمپیشن. یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اپنے اوپر بھی رحم کریں. سیلف کمپیشن کا مطلب ہے کہ جب ایک انسان ناکامی سے دوچار ہو، جب ایک انسان سمجھے کہ میں ناکافی ہوں، جب ایک انسان کو دھچکا لگے شدید، تو اس وقت اپنے آپ سے ہمدردی کرنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کے لیے گرم جوشی اور سیلف کیئر کا بندوبست کرنا، یہ چیزیں ایک انسان کے لیے سیلف کمپیشن ہے، بے پناہ اہمیت ہے. آگے پریکٹیکل ٹپس اینڈ اسٹریٹجیز ٹو اپلائی. پریکٹیکل ٹپس اینڈ اسٹریٹجیز ٹو اپلائی. جو کون سی عملی ٹپس ہیں اور تدابیر ہیں کہ جو ہم نے اپلائی کرنی ہیں، اس میں ایک ہے ٹائم مینجمنٹ کا. یہ ٹائم مینجمنٹ کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنے روزانہ کی روٹین سیٹ کر لیں اور روزانہ نئی نئی چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر داخل کرتے رہیں، اور اپنی ویکلی پلاننگ. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اتنے بزی ہوں گے کہ آپ کو فضول کاموں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ فضول کاموں کے لیے بالکل ٹائم ہی نہیں ہوگا، کوئی غلط کام آپ کرتے ہوئے دیکھے نہیں جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو اس قدر شیڈول کر لیا ہے، اس قدر بزی کر لیا ہے. اگلی جو بات ہے وہ ہے مائنڈ فلنس. یہ مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے؟ اس کا انگریزی میں ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: a state of mind achieved while focusing one's awareness on the present moment, and calmly acknowledging and accepting, thoughts, feelings and bodily sensation. دیکھیے بہت یہ لنتھی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں، نہ ماضی کے اندر رہیں، ماضی سے سبق سیکھیں، مستقبل کی پلاننگ کریں، لیکن لمحہ موجود کے اندر، اپنے آج کے اندر جئیں. اور یہ ہے مائنڈ فلنس. پھر اگلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں ایک سپورٹیو نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے. یہ جو سپورٹیو نیٹ ورک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ایسے افراد کہ جو ہمیں اس قدرے سپورٹ کرتے ہوں، اس طرح کے لوگوں کا ایک حلقہ بنانا، سرکل بنانا، اور ان لوگوں سے رابطے کے اندر رہنا، اور پھر ان کو بھی سپورٹ مہیا کرتے رہنا. اور اگلی بات یہ ہے ایڈیشنل ہے، اضافی ہے، ریڈنگ اباؤٹ دوز ود انکریڈیبل سیلف ڈسپلن. ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے اور ان کی کہانی سننی ہے اور ان کی ویڈیو دیکھنی ہے کہ جو افراد بہت شاندار سیلف ڈسپلن کے مالک ہیں. اور اگلی بات ہے مینٹیننگ کنسسٹنسی اوور لانگ ٹرم. پھر اگلا جو چیلنج ہے وہ ہے چھٹی سکس بات یہ ہے کہ ہم نے ایک تسلسل کو برقرار رکھنا ہے لانگ ٹرم کے لیے، طویل مدت کے لیے. ہم نے کنسسٹنٹلی مینٹیننگ کنسسٹنسی اوور لانگ ٹرم. سیلف ڈسپلن اوور رائڈس فلیٹنگ موٹیویشن. یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ جو سیلف ڈسپلن ہم نے ڈیولپ کرنا، یہ ہمارے ساتھ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. موٹیویشن ٹو پرسو گول کنسسٹنٹلی. جب ہم نے اپنے گولز کو کنسسٹنٹلی تواتر سے ہم نے ان کو پرسو کرنا ہے، ہم نے ان کی کوشش اور جدوجہد کرنی ہے، تو ہمیں موٹیویشن سے کہیں زیادہ سیلف ڈسپلن کے اوپر ریلائی کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اگلا ول پاور اینڈ امپلس ریگولیشن آر
critical psychological capacities behind. دیکھیے یہ جو ول پاور، یہ جو قوت ارادی ہے، اور یہ اپنی جو خواہشات ہیں، جو مومنٹری خواہشات ہیں، جیسے ایک انسان کا دل کرتا ہے فوری میں اٹھ کے یہ چیز کھا لوں، پی لوں، یہ چیز دیکھ لوں، یہ بات کہہ دوں، یہ ساری چیزیں امپلس ہیں۔ یہ امپلسز کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ قوت ارادی جو ہے اور یہ جو امپلس ریگولیشن ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، نفسیاتی اعتبار سے بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس سے کس کے بغیر ہمارے بات نہیں بنتی۔ آگے جو کامن آبسٹیکلز ہیں، جو عام رکاوٹیں ہیں، جیسے کہ انہوں عام رکاوٹوں کو ہم نے ان کو عبور کرنا، ان کو کنٹرول کرنا۔ وہ عام سی کامن سی رکاوٹیں کون سی ہیں؟ ایک ہے ڈسٹریکشنز ہیں، جیسے ہمارا فون ہے مسلسل بجتا رہتا ہے، اور سوشل میڈیا ہے، اور لوگ کالیں کرتے ہیں، اور لوگ ملنے کو آ جاتے ہیں، اور آپ خود چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی ڈسٹریکشنز ہیں توجہ بانٹنے والی، فوکس نہیں کرنے دیتی، ان پہ کنٹرول کرنا۔ اور پھر جو پروکریسٹینیشن ہے، خواہ غیر ضروری طور پہ چیزوں کو مؤخر کرتے رہنا، اس پہ ہم نے قابو پانا ہے۔ اگلی جو بات ہے جو وہ ہے اسٹریٹجک گول سیٹنگ۔ ہمیں اسٹریٹجک یعنی گول سیٹنگ کرنی ہے بڑی ذہانت کے ساتھ۔ ہیبٹ بلڈنگ، ہم نے اپنی ہیبٹس کو بلڈ کرنا ہے، اہم، اچھی، بہترین، مفید عادات کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ٹریکنگ پروگرس فوسٹر ڈسپلن، ہم نے جو پروگرس کو دیکھتے رہنا، میئر کرتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سیلف ڈسپلن کے اندر ہیں، اور لائف از اے میراتھن ریکوائرنگ ریزیلینس ڈسپائٹ پیریوڈک سٹمبل۔ دیکھیے زندگی بہت طویل دوڑ ہے، اور یہ اس کو درکار ہوتی ہے ریزیلینس، یعنی اس کو چاہیے ہوتا ہے ایک گویا کہ فلیکسیبلٹی، اور اس کو ریزیلینس چاہیے ہوتی ہے ڈسپائٹ پیریوڈک سٹمبل۔ یہ جو پیریوڈک سٹمبل ہے یعنی آپ وقتاً فوقتاً یہ جو آپ کرتے ہیں، یعنی انسان کو دھچکا لگتا ہے، انسان گرتا ہے، انسان رکتا ہے، ایک انسان کا پروسیس رک جاتا ہے، تو یہ پیریوڈک سٹمبل ہے۔ یہ پیریوڈک سٹمبل کے باوجود بھی ہم نے ریزیلینس کے ذریعے، لچک کے ذریعے، فلیکسیبلٹی کے ذریعے، ایڈجسٹیبلٹی کے ذریعے، ہم نے یہ جو زندگی کی طویل دوڑ کہ جسے میراتھن کہتے ہیں، ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کمپاؤنڈنگ گینز اوور ایئرز آف پریکٹس سیلف ریگولیشن۔ دیکھیے یہ جو سیلف ریگولیٹ کرنا ہے، سیلف کو کنٹرول کرنا ہے، سیلف ڈسپلن کرنا ہے، یہ جب ہم اس کو طویل مدت تک ہم اس کو پریکٹس کریں گے، ہم اس کو لے کر کے چلیں گے، تو اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، بے شمار اور بے تحاشا ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارے بینیفٹس ہم ریپ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔